اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسن بن الصباح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن سابق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن مغول نے، وہ کہتے ہیں میں نے عون بن ابی جحیفہ کو سنا، وہ اپنے والد ابو جحیفہ سے ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخصت کیا گیا، وهو بالابطح فی قبہ کان بالحاجرہ، وہ ابطح مقام پر ایک خیمے کے اندر تھے دوپہر کے وقت۔ خرج بلال نکلے، فنادى بالصلاة، انہوں نے نماز کے لیے آواز لگائی، ثم دخل، پھر وہ داخل ہو گئے خیمے کے اندر، فاخرج فضل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی باہر نکالا، فوقع الناس علیہ یأخذون منہ، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس میں سے پانی لینے لگے، ثم دخل، پھر بلال قبے میں خیمے میں داخل ہوئے، فاخرج العنز، انہوں نے ایک نیزہ نکالا، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، فرکز العنز، اس بلال نے نیزے کو ایسے گاڑ دیا، ثم صلی الظہر رکعتین والعصر رکعتین، آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، یمر بین یدیہ الحمار والمرأة، اور آپ کے آگے سے گدھے عورتیں گزر رہی تھیں۔ اس حدیث مبارک کی کچھ وضاحت اور امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلیوں کا وصف بیان کرنا، کہ آپ کی مبارک پنڈلیاں اتنی سفید اور چمکدار اور خوبصورت تھیں کہ صحابی کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور دوسرا یہ بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے چھو جانے والی چیزیں وہ متبرک ہوا کرتی ہیں، آپ جس پانی کو ہاتھ لگا دیتے، جو کپڑا آپ کے بدن سے مس کر جاتا، جو کوئی چیز آپ کے ساتھ چھو جاتی، وہ متبرک بن جاتی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیتے بطور تبرک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور بندے کے پانی کو بطور تبرک لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی جتنا مرضی نیک آدمی ہو۔ لوگ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بطور تبرک آپ کا جھوٹا ہم کھائیں گے، درست نہیں ہے یہ بات۔ تبرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بھی کسی نے نہیں لیا یوں، ہاں کسی بندے کا بابرکت ہونا اور بات ہوتی ہے، گھر میں بزرگ بابرکت ہوتے ہیں، علماء بابرکت ہوتے ہیں، نیک لوگ بابرکت ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ان سے برکت، ان سے جسم سے چھونے والی چیزوں کو آپ کہیں یہ بھی متبرک ہو گئی، یہ غلط ہے، یہ امت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کے سوا کسی اور کے لیے کسی نے ایسا کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چھونے والا پانی متبرک تھا۔ آج آپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپ کا چھوڑی ہوئی چیز، مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ جوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا یہ کہا جاتا ہے یہ آپ کے بال مبارک ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کا جوتا ہے یا آپ کے بال ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا
تو آپ خود سوچئے کہ وہ پاکستان میں پڑا ہوتا، ادھر کیا لینے آتا؟ وہ ہوتا تو وہ اللہ کے گھر کے پاس ہوتا، مکہ میں ہوتا، مدینہ میں ہوتا۔ اور اگر ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہماری قوم جو ملکوں سے ملنے والے تحفے تحائف بیچ دیتی ہے، جو مکے اور مدینے کی تصویر والی گھڑیاں بیچ دیتی ہے، اس ڈیزائن پہ بننے والی گھڑیوں کو فروخت کر دیتی ہے پیسوں کی خاطر۔ اگر وہ حقیقت ہوتے تو سعودیہ اس کو سونے کیا ہیرے جواہرات سے تول کے لے جاتا، کیونکہ اس کو ضرورت تھی، کیونکہ مکہ اور مدینہ ان کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہر مکہ مدینہ ان کے پاس تھے، وہ لے جاتے ہم سے۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے یہ اجمیوں کا کھیل تماشا جو انہوں نے لگا رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو حقیقت میں چیز چھو جائے وہ متبرک ہے، وہ بابرکت ہے۔ یہ تو تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد۔ باقی حدیث کے اندر یہ ہے، ابو جحیفہ کہتے ہیں ابطح مقام پہ آپ خیمہ لگا کر بیٹھے تھے، یہ حج کا موقع ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ پہلے بلال رضی اللہ عنہ نکلے، اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر خیمے میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، وضو کر لیا، اس کے بعد وہ بچا ہوا پانی لے کر آئے، لوگ اس پانی پر ٹوٹ پڑے، ہر ایک نے قطرہ قطرہ لے کر اس کو اپنے بدن پہ لگایا، جیسے بھی کیا۔ اس کے بعد پھر بلال خیمے میں گئے، ایک نیزہ لے کر آئے، نیزے کو ایسے زمین کے اندر گاڑا، آپ نے اس کو بطور سترہ لگایا۔ یہاں سے سترے کی اہمیت یاد رکھیں، ہمارے لوگ اس سنت کو بہت اگنور کرتے ہیں، بہت نظر انداز کرتے ہیں، سترے کے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ پہلی صف میں آ کے سنتیں پڑھیں۔ وہ تیسری صف میں کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دیں گے، دوسری میں کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دیں گے۔ اس میں دو خرابی ہیں، ایک تو گزرنے والے کا آپ نے رستہ تنگ کر دیا۔ جب آپ درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ آگے سے اب گزرے کیسے؟ آپ نے رستہ تنگ کر دیا۔ اور اب اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سنت کو ترک کر گئے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سترہ صحرا کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے سترہ۔ آپ نے فرمایا کہ من صلی الی سترۃ فلیدن منہا او کما قال، جو سترے کی طرف نماز پڑھنا چاہے وہ سترے کے قریب ہو کے پڑھے۔ سترے کے قریب ہونے کا حکم، کتنا قریب ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیوار کے درمیان ممر رشاد، بکری کے گزرنے کا فاصلہ، یعنی آپ جب سجدے کے لیے جائیں تو 1 فٹ، 1.25 فٹ اتنی کی جگہ ہو آپ کے اور سترے کے درمیان، تاکہ اتنا فاصلہ رہ جائے جتنا بکری کے گزرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا اہتمام کر۔ سترے کے فوائد صرف اتنے نہیں ہیں کہ آگے سے بندہ گزرے تو نماز نہ ٹوٹے، بلکہ سترے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نظر بند جاتی ہے۔ اگر آگے سترہ پڑا ہو تو نظر سترے سے آگے نہیں جاتی، سترہ نہ پڑا ہو تو انسان کی نظر بہت آگے تک بھی چلی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، خالی انسان کی نماز کو نہیں کاٹتا، حدیث کے اندر آتا ہے شیطان بھی انسان کی نماز کو کاٹتا ہے، شیطان۔ تو جب شیطان نماز کو کاٹتا ہے تو شیطان کس طرح نہیں کاٹتا؟ حدیث کے لفظ ہیں جب سترہ نہ رکھا ہو تو شیطان تم میں سے کسی ایک کی نماز کو کاٹتا ہے۔ اس کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، خشوع و خضوع ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے سترے کا اہتمام کیا کریں، اور سترے کے لیے کوشش کریں کہ پہلی صف کے قریب ہوں، دیوار کے قریب آ کے پڑھیں۔ اگر نہیں ملتا پھر دوسرا سترہ آگے رکھ کے نماز پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں تو کوئی ایسا نمازی پتہ کہ یہ بیٹھا رہے گا نماز سے پہلے، کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ نماز کے بعد کوشش کریں کسی کے پیچھے سنتیں نہ پڑھیں، کیونکہ ممکن ہے اس کو اچانک اٹھ کے جانا پڑے اور آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے مشکل بنے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے ساتھ سفر میں ایک نیزہ بھی رکھتے تھے، اس نیزے سے آپ سترے کا کام بھی لیتے تھے، اور اس نیزے سے آپ ایک اور کام لیتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے کہیں بیٹھتے
تو وہاں پر پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں۔ یہ سب چیزیں وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں دین کا اہتمام ہو، کہ وہ کہیں بھی نکلے وہ اپنے لیے ایسا کرے۔ اور آج کے دور میں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ نمازی آدمی اگر شہر سے باہر کہیں جاتا ہے تو گاڑی میں وضو کے لیے پانی کی بوتل، جائے نماز احتیاطاً ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ادھر ہر جگہ شہر اور مسجد ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کا وقت بھی کم پڑتا ہے اور قریب آبادی نہیں ہوتی، تو آپ جا نہیں سکتے اس طرف، تو پھر اپنی گاڑی میں مصلی، یہ وضو کے لیے پانی اور سترے کے لیے کوئی چیز، یہ اہتمام وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر دین اور نماز کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ آگے لگوایا، پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی گئی 2 رکعتیں، کیونکہ آپ سفر پر تھے اور حج کے ان ایام میں قصر پڑھی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں کر کے پڑھی۔ جب سترہ آگے پڑھا ہو پھر آگے سے کوئی بھی گزرے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے سترے کے آگے سے گدھا گزر رہا تھا، عورتیں گزر رہی تھیں۔ اور ایک اور مسئلہ، امام کے آگے سترہ پڑا ہو، مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، مثلا امام کے آگے سترہ ہے، وہ پہلی صف کے آگے بھی سترہ رکھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک امام کے آگے سترہ ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے ہر پہلی صف کے آگے بھی سترہ رکھنے کی، بلکہ پہلی صف کے یوں ایسے بھی کوئی بندہ گزر جائے، امام کو کراس نہ کرے اور ادھر سے بندہ یہاں تک آ جائے پھر واپس چلا جائے، امام کو کراس نہ کرے، تو درست ہے یہ بات۔ اسے مقتدیوں کا سترہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ کہ امام کے آگے جب سترہ پڑا ہے تو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ ہاں، صفوں کے درمیان گزرنے میں اختلاف ہے۔ مثلا امام کے آگے سترہ پڑا ہے، کوئی بندہ صف کے بیچ سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا؟ اس پہ 2 آراء ہیں علماء کی۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں گزر سکتا، دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، تو کم از کم سترے اور مقتدی کے درمیان سے تو نہ گزرے کوئی بندہ، کیونکہ جب سترے اور امام کے درمیان سے گزرے گا یہ منع ہے۔ تو امام کے سترے اور مقتدیوں کے سترے، اس کے درمیان سے گزرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے امام اور سترے کے درمیان سے گزرا۔ جبکہ دوسرے علماء یہ پیش کرتے ہیں، روایت ابو داود کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بکری آئی، وہ آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے گزرنا چاہی، آپ آگے بڑھے حتیٰ کہ دیوار تک آپ آگے چلے گئے، بکری کو اپنے آگے اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرنے دیا۔ وہ بکری آگے سے تو نہ گزر سکی، ایسے پیچھے سے گزر گئی۔ جب پیچھے سے گزری تو یقینی بات ہے کہ وہ آپ کے اور مقتدیوں کے درمیان سے گزری، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے وہ نہیں گزر سکی، ایسے آ کر پیچھے سے ایسے مقتدیوں کے آگے سے گزر گئی، آپ نے جانے دیا۔ یہ ابو داود کے بعد دیگر کتابوں میں بھی آتا ہے۔ یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر امام کے آگے اگر سترہ پڑا ہوا ہے تو صفوں کے درمیان سے بھی بندہ گزر سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ خیر، دلیل تو ہے اس موقف کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3566